السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وقال فليبلغ الشاهد الغائب. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، ساری کی ساری انسانیت گمراہی والے راستے سے بچ جائے اور ہدایت والے راستے پہ چلنے والی بن جائے. اور آپ دنیا میں آپ تشریف لائے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، نبوت سے سرفراز فرمایا، اور آپ ہر انسان کو، ہر غیر مسلم کو، ہر کافر کو، بت پرست کو دعوت دینے والے، ایک اللہ کی طرف بلانے والے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ. ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کو مان لو، اللہ ایک ہی ہے اور اس کی ماننے والے بن جاؤ. اللہ کو ایک مان لو، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلے تنہا ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، کوئی ان کا وزیر نہیں، کوئی ان کا مشیر نہیں، وہ تنہا سب کچھ کرنے والے، سب کچھ کرنے والے. تو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، لوگ ان کی مخالفت کرتے رہے. جس طرح پچھلے انبیاء علی نبینا وعلیہ السلام تشریف لاتے رہے اور لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے، نعوذ باللہ کوئی جادوگر کہہ رہا ہے. اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ دعوت دیا کرتے تھے، مکہ مکرمہ کے بازاروں میں پھرتے تھے آپ اور دعوت دیا کرتے تھے، ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو. یہ جو تم نے 360 بت بنائے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ ان کو خدا کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے اور ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. جو آپ کی بات سن نہیں سکتے، جو آپ کی بات کو جواب نہیں دے سکتے، وہ آپ کو کیا نفع دیں گے؟ وہ آپ کو کیا نقصان سے بچائیں گے؟ آپ کو کیا نقصان سے بچائیں گے؟ دعوت دیتے تھے. اور جس طرح پچھلے انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے تھوڑے تھے اور نہ ماننے والے زیادہ تھے، ایسے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات نہ ماننے والے بہت لوگ کافر، آپ کی بات کا انکار کرنے والے، آپ کی بات کا انکار کرنے والے.
اور یہ کہنے والے کہ تم تو پتہ نہیں کون سا دین لے آئے، تم نے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیا، جو باپ دادا ہمیں دین دے کر گئے، جو مذہب دے کر گئے، جس پر ہم چل رہے ہیں، تم اس کو چھوڑ کر پتہ نہیں کون سا نیا دین لے آئے۔ کوئی آپ کو ساحر کہتا تھا، کوئی آپ کو کاہن، جس کو ہمارے ملک میں نجومی کہتے ہیں، نجومی، ایسے وہاں کاہن کہتے تھے، کاہن کہتا تھا، کوئی جادوگر کہتا تھا، اور لوگوں کو منع کرتے تھے کہ دیکھو ان کی بات نہ مانو، ان کی جو بات مانتا ہے میاں بیوی میں جدائی کرا دیتے ہیں، باپ بیٹے میں جدائی کرا دیتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آپ تو سیدھے راستے کی طرف بلانے والے، آپ اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کے حکموں کی طرف بلانے والے، اور لوگ آپ کی بات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ٹھٹا کیا کرتے تھے، لیکن آپ دعوت دیے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی بات سنتا ہے تو بھی آپ دعوت دیتے ہیں، کوئی نہیں سنتا تو بھی آپ دعوت دیتے ہیں۔ ہر ایک کو دعوت دینے والے، ہر ایک کو دعوت دینے والے، اور آپ کی دعوت پھیلتی رہی، آہستہ آہستہ لوگ اس کو قبول کرتے رہے، آہستہ آہستہ لوگ اسے قبول کرتے رہے، اور اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ دیا جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا، وہ سب کچھ دیا جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا، اور اس سے زیادہ عطا فرمایا، اس سے زیادہ عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنات کو مسخر کر دیا تھا، ہوا ان کے لیے مسخر کر دی تھی، ان کے تخت کو جس پہ 600 آدمی، 600 ان کے مصاحب اس تخت پر بیٹھتے تھے، اور وہ ہوا کو حکم دیا کرتے، ہوا اس تخت کو اڑا کے لے جاتی، اور 1 مہینے کا سفر ایک صبح ایک شام میں، ایک دن میں کر دیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے تخت پر اڑے جا رہے ہوتے تھے، ہوا اس تخت کو لے کے اڑ رہی ہوتی تھی، اس وقت ان کی گردن جھکی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہوتے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی اعزاز اکرام ہو تو آدمی کے اندر تواضع اور عاجزی آ جائے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو اپنے راستے میں نکلنے کا حکم دیا اور نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے اندر کوئی بڑائی نہ ہو، ہم لوگوں سے اچھے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، نہیں، جو اللہ کا احسان ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے اندر بڑائی نہ آئے، اپنے اندر تواضع اور عاجزی بڑھتی رہے، تواضع اور عاجزی بڑھتی رہے۔ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اس کے دل میں تکبر آتا ہے، وہ اللہ کے یہاں مردود ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مردود ہو جاتا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کی آیت جو میں نے ابھی پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس آدمی سے زیادہ اچھی بات، اس سے زیادہ اچھا قول کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ سب سے اچھا قول اور سب سے زیادہ پسندیدہ کلام اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ دعوت دینے والے کے دعوت دینا ہے، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو اس کی بات بہت محبوب، اور اللہ اس کی بات کو بہت اچھا فرما رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور خود بھی نیک عمل کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو بلانے میں لگ گیا اور اپنے اعمال کو بھول گیا، اپنے اعمال کو بھول گیا، نہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور خود نیک عمل کر رہا ہے۔ اور دوسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہے کہ یقیناً میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ اس کے دل میں بڑائی نہ آئے، اس کے دل میں تکبر نہ آئے۔ بے شک محنت بہت اونچی، محنت بہت عظیم، بہت اللہ کے یہاں مقبول، لیکن محنت بہت اونچی ہے، اور اس محنت کرنے کی وجہ سے ہم اللہ کے یہاں اونچے ہوں گے، اپنی ذات کے اندر ہم، اپنے دل کے اندر ہم اونچے نہیں بنیں گے۔ کیا کہتا ہے وہ دعوت دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا؟ کہتا ہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔
کبھی دل میں بڑائی نہ آئے، کبھی دل میں خیال نہ آئے کہ میں اچھا ہوں اور یہ لوگ ایسے پھر رہے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے. نہ کسی کی کمی، کسی کو ذلیل سمجھنا اور کسی کو برا سمجھنا، یہ اللہ کو پسند نہیں. ہم تو اپنے گناہوں کی طرف نگاہ کریں، اپنے گناہوں کو دیکھیں، میرے اندر کتنی کمیاں ہیں، مجھ سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، میرے اندر کتنی کمیاں ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ سب کچھ دیا جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا. چونکہ آپ خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، شروع سب لوگوں کے سردار. آپ نے خود ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر. قیامت کے دن سارے انسانوں کے، حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا میں سردار ہوں گا اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے انعام ملے گا، میں سب کا سردار، لیکن مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی دل میں بڑائی نہیں. ہاں، جتنا آدمی اللہ کا مقرب بنتا جاتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اتنا اس کے اندر تواضع زیادہ ہوتی جاتی ہے. اپنی چھوٹائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ اپنی چھوٹائی. اللہ سب سے بڑے اور میں سب سے چھوٹا، میں بہت چھوٹا. اپنی چھوٹائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ دیا. ایک مرتبہ ایک کافر کو آپ نے دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا. اس نے کہا کہ آپ جو مجھ سے بات کر رہے ہیں، کیا آپ کے پاس اس بات کے لیے کوئی گواہ ہے؟ وہاں کوئی تھا نہیں نا، کوئی آدمی آپ کے پاس نہیں تھا. اس کافر نے آپ کی بات کو ٹالنے کے لیے اس طرح کی بات کہہ دی، آپ کی اس بات میں کوئی گواہ ہے؟ اب ارشاد میں ہاں، جس جگہ آپ کھڑے ہوئے تھے آگے وادی تھی، وادی کے اس کنارے پر ایک درخت لگا ہوا تھا، آپ نے اس درخت کو اشارہ کیا، وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا آ گیا، چلتا ہوا آ گیا، درخت چل رہا ہے. آپ کے بعد کھڑا ہو گیا. آپ نے اس سے پوچھا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. درخت چلتا آیا، اس نے گواہی دی. آپ نے ارشاد فرمایا واپس چلے جاؤ اپنی جگہ. وہ اسی طرح زمین کو پھاڑتا ہوا چلتا ہوا چلا گیا، اپنی جگہ کھڑا ہو گیا. ایک مرتبہ ابو جہل آیا، مٹھی اس کی بند تھی. اس نے کہا اے محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی کے اندر جو ہے وہ بتا دے. تو سن کے حیران رہ گیا. اس کی مٹھی میں کنکریاں تھیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، وہ لے کے آیا تھا. ان کنکریوں میں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب تو مان لیتا وہ، ابو جہل اب تو قبول کر لیتا، کلمہ پڑھ لیتا تو بجائے اس کے ایمان لاتا، کلمہ پڑھتا. اس نے کیا کہا اے محمد تو نے تو ان کنکریوں پہ جادو کر دیا، ان پہ بھی جادو کر دیا. نعوذ باللہ. آپ کا معجزہ دیکھ کر اب تو ایمان لے آتا اور یہ کہہ کہ اس نے کنکریاں پھینک دی. ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک اونٹ وہاں کھڑا ہوا تھا. اس کے مالک نے اس کو گھٹنا باندھ کے اس کو چھوڑا تھا، کچھ سامان خریدنے بازار میں چلا گیا. اونٹ کو باندھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا بایاں گھٹنا جو ہے اگلا والا اس کو بٹھا کے باندھ دیتے ہیں، پھر کھڑا کر دیتے ہیں. اونٹ کہیں جاتا نہیں، اچھل کے ایک دو قدم ادھر. اس کو جیسے گائے کی گلے میں رسی باندھتے ہیں اور جانوروں کو باندھتے ہیں، اونٹ کو باندھنے کا عربوں میں یہ طریقہ ہے. خیر، اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اپنی زبان میں بلبلایا. اس نے آواز نکالی حضور کو دیکھ کر، اپنی زبان میں بلبلایا.
حضور کے پاس تشریف لے گئے، اس کی گردن تھپتھپائی، پھر پوچھا اونچی آواز سے کہ بھائی اس اونٹ کا مالک کون ہے، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے، یہ اونٹ میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ ارشاد فرمایا اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانے کو کم دیتا ہے، میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانے کو کم دیتا ہے۔ اس پر ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں پہلے اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں کہ اب میں اس کے بعد اس اونٹ کو کھانا بھی پورا دوں گا، اس کا چارہ پورا دوں گا اور کام بھی اس سے تھوڑا دوں گا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ جانوروں کی بولی سمجھ لیتے تھے، ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا، آپ بھی اللہ کے حکم سے جانوروں کی بات سمجھ لیتے تھے، اور درست کا آنا آپ کے رسول ہونے کی گواہی دینا یہ تو آپ کا معجزہ، خاص معجزہ ہے۔ اور اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوت کے عطا فرمائے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں میں ان درختوں کو پہچانتا ہوں، نبوت کے ملنے سے پہلے جو درخت جب میں ان کے پاس سے گزرتا تھا وہ کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہاں، اور درخت آپ کو سلام کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ سب کچھ دیا جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا اور اس سے زیادہ دیا، اور آپ رحمت للعالمین سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے تو آپ کو سارے جہانوں کے رسول بنا کے رحمت بنا کے بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے۔ جتنے بھی اللہ جہان بنائے ہیں، یہ دنیا میں انسانوں کا جہان ہے، جانوروں کا جہان ہے، فرشتوں کا جہان ہے، یہ ساتوں زمینیں ہیں، ساتوں آسمان ہیں، ہر جہان کے لیے۔ پھر عالم دنیا، عالم آخرت، دنیا میں بھی انسانوں کے لیے رحمت، آپ دنیا میں بھی انسانوں کے لیے رحمت، اور قیامت کے دن بھی آپ انسانوں کے لیے رحمت۔ جب سارے انسان پریشان ہوں گے، سخت تکلیف کا، مصیبت کا عالم ہوگا قیامت کا دن، اور ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی میرا کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت اتنے جلال میں ہوں گے، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ کانپ رہا ہوگا۔ لوگ اللہ کے نبیوں کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دے، کیونکہ جب تک حساب شروع نہیں ہوگا سارے انسان سخت گرمی میں، دھوپ، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا اور سخت برا حال ہوگا، لوگ اپنے اپنے عملوں کے اعتبار سے اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ اس کے پیٹ تک، اور کسی کا پسینہ اس کے منہ تک، گلے تک، اپنے اپنے عملوں کے اعتبار سے لوگ سخت پریشان۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ابا جان، آپ ساری انسانیت کے ابا ہیں، آپ ہماری سفارش کر دیجئے، اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دیں تاکہ اس تکلیف سے، اس مصیبت سے تو ہم نجات پائیں۔ وہ ارشاد فرمائیں گے کہ میں تو اس قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، مجھے اللہ رب العزت نے جنت میں رکھا، مجھے نعمتیں عطا فرمائیں اور ایک درخت کھانے سے منع فرمایا اور میں نے اسے کھا لیا، میں تو ڈرتا ہوں، تم جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں،
آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، آپ دعا فرما دیجئے، سفارش کر دیجئے کہ اللہ رب العزت مخلوق کا حساب شروع فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی فرمائیں گے نفسی نفسی، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے مجھ سے 3 جھوٹ ہوئے، جھوٹ نہیں تھے لیکن جیسے ایک آدمی اس کو کچھ اور سمجھ رہا ہو اور ان کے دل میں پھر اور بات ہو۔ اب ظاہر کے اعتبار سے اس کو جھوٹ کہا جا سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں تھا۔ کہ 3 باتیں مجھ سے ایسی ہوئی ہیں، میں ڈرتا ہوں اللہ رب العزت سے۔ آج اللہ رب العزت جتنے غصے جلال میں ہیں، نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں اور نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں۔ میں کیسے اللہ سے سفارش کروں، میں تو خود ڈر رہا ہوں اپنے بارے میں۔ وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، آپ کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ ایک مقام پہ ٹھہرے، وہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا، جو اس کے ملک میں آتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی ہوتی، خوبصورت بیوی، وہ زبردستی ان سے چھین لیتا اور اس کا برائی کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان سے پوچھا کہ تمہاری کون ہے، انہوں نے کہہ دیا میری بہن ہے۔ دینی بہن تھی کہ اس وقت اسلام لانے والے یہ 2 حضرات تھے، کہا میری دینی بہن ہے۔ اور جب سارہ زندانہ کو پکڑ کے پولیس والے لے جانے لگے، ان سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے ان سے کہا کہ میری بہن ہے، تم بھی یہی کہنا، چونکہ اس وقت زمین پر میں اور تم ایمان والے ہیں تو تم میری دینی بہن ہو۔ اگر اس کو پتہ لگتا کہ یہ بیوی نہیں ہے، کوئی اس کی ماں بہن ہے، کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ پولیس والوں نے پکڑ لیا، لے کے پہنچا دیا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ دیکھا کہ عورت ہیں، بہت خوبصورت ہیں، تنہائی میں لے گیا، برائی کا ارادہ کیا۔ جب برائی کا ارادہ کیا، اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ پاؤں شل کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پاؤں شل کر دیے۔ گھبرا گیا وہ۔ پھر ان سے کہا کہ آپ دعا کر دیں میں ٹھیک ہو جاؤں، اور دعا فرما دی، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد پھر اس نے برائی کا ارادہ کیا، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پاؤں شل کر دیے۔ اپاہج ہو گیا، پھر ڈر گیا، پھر دعا کی درخواست کی، اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ تیسری مرتبہ اس نے اپنے نوکروں کو بلایا، آواز دی اور کہا کہ تم کس جادوگر عورت کو میرے پاس لے آئے ہو؟ اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی شرم مٹانے کے لیے کیا کہتا ہے، کس جادوگر عورت کو لے آئے ہو؟ اس کو لے جاؤ، پہنچا دو اس کے مرد کے پاس۔ اور اس نے کچھ انعام اکرام بھی دیا ان کو، ہر سارا جلانوں کو۔ تو ایک تو یہ بات تھی کہ اپنی بیوی کو انہیں بہن، اگرچہ صحیح بات فرمائی تھی کہ دینی بہن تھی آپ کی، لیکن اس بات کو چھپانے کے لیے کہ یہ میری بیوی ہے، اس بات کو چھپانے کے لیے یہ کہہ دیا میری دینی بہن۔ اللہ کیا تو انبیاء علیہ السلام تو بہت اونچے مقام کے ہوتے تھے، ان کی چھوٹی سی بات پر بھی پوچھ گچھ ہوتی تھی۔ دوسری بات کہ جب اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، بتوں کی پوجا نہ کرو، ایک اللہ کو مانو، وہی ہمارے رب ہیں، وہی ہمارے خالق ہیں، وہی ہمارے مالک ہیں۔ لوگ نہیں مانتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک میلہ، ان کے میلے کا دن آیا جس میں سارے لوگ جمع ہوتے تھے میدان میں، سارے لوگ میدان میں جمع ہوتے تھے، مرد، عورتیں، بچے۔ ان سے بھی کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم بھی چلو، یہ ہمارے میلے کا دن ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، چونکہ وہ لوگ ستاروں سے فال نکالتے تھے، وہ لوگ ان کی قوم والے ستاروں سے فال لیتے تھے۔ آسمان کی طرف دیکھا تو وہ سمجھے کہ ستاروں سے فال لے رہے ہیں۔ پھر مانا کہ میں بیمار ہوں، بیمار تو ہر آدمی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، نزلہ، کھانسی، آنکھ میں تکلیف، ہاتھ میں درد، وہ تھوڑا بہت سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے، دنیا ہے۔ جنت بیماریاں نہیں ہوں گی، وہاں ایسی صحت عطا فرمائیں گے، ایسی تندرستی عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ جس کے بعد کوئی بیماری نہیں، ایسی جوانی دیں گے جس کے بعد بڑھاپا نہیں،
ایسی زندگی دیں گے جس کے بعد موت نہیں. اور جنت کی زندگی ہے کہ وہاں پر بیماری نہیں آئے گی. دنیا میں تو بیماری چلتی رہتی ہے. تو اب وہ لوگ سمجھے کہ اچھا وہاں چلو ان کو چھوڑ دو، چھوڑ کے چلے گئے. جب سب لوگ شہر سے باہر اپنے میلے میں چلے گئے، اب یہ کلہاڑی لے کر اور ان کے بت خانے میں گئے. چھوٹے بڑے بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، اور نے کہا کہ ارے تم لوگوں کیا ارشاد فرمایا، تم لوگوں کیا ہو گیا، کھانے کی چیزیں نہیں کھاتے تم؟ ارے تمہیں کیا ہو گیا، یہ تمہارے سامنے پھل رکھے ہوئے ہیں، پھل کھانے پینے چیزیں رکھی ہیں، تم کھاتے نہیں ہو؟ ارے تم جواب نہیں دیتے، تم بولتے نہیں ہو؟ اور یہ کہہ کر بتوں کو توڑنا شروع کر دیا. کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پاؤں ٹانگ توڑ دی، کسی کا سر کاٹ دیا. اس طرح سارے بتوں کو ٹکڑے کر دیا. اور پھر جو ہے جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھ دی، اور بت خانے سے باہر نکل آئے. شام کو جب لوگ اپنے میلے سے واپس آئے کھیل کود کر، اور جب بت خانے میں گئے، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے باتیں کرنے لگے. پھر کہنے لگے ہو نہ ہو ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان بتوں کی برائی کرتا رہتا ہے، اسی کی حرکت ہوگی. ارے بلاؤ اس کو، بلاؤ سب کے سامنے لے کر آؤ اس کو. نمرود بڑا تھا ان کا، پوری دنیا کا بادشاہ. وہ اپنی عبادت کراتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، نعوذ باللہ. اب حضرت ابراہیم السلام کو بلایا گیا. اے ابراہیم، یہ تم نے کیا ان بتوں کے ساتھ؟ تم نے ان بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ فرمانے لگے ارے بھائی دیکھو، دنیا کا قانون ہے اگر کوئی قتل ہو جائے تو جس کے پاس سے آلہ قتل کرنے کا جو آلہ جس کے پاس سے برآمد ہو وہ قاتل سمجھا جاتا ہے. اب تم دیکھو ان بتوں کے ساتھ جس نے سلوک کیا ہے کس کے پاس آلہ قتل ہے؟ آپ نے کلہاڑی بڑے بت کے اندر رکھ دی تھی. یہ بڑا بت قاتل ہوگا، اس سے پوچھو. ارے اس سے پوچھو نا، یہ تمہیں بتائے گا، یہ تمہیں جواب دے گا. اب وہ سب خاموش. اس لیے یہ پتہ تو سب کو تھا کہ ہمارا سب دین جھوٹ ہے، سب غلط ہے، باطل ہے. جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں تو یہ تو جواب بھی نہیں دے سکتے. کہنے لگے اے ابراہیم، تمہیں پتہ تو ہے یہ ہماری بات کا جواب نہیں دیتے، یہ سنتے نہیں ہیں. تو کہا ان سے پوچھو، یہ سنتے نہیں ہیں. کہا کیا افسوس ہے، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان کے لیے بھی افسوس، تمہارے لیے بھی افسوس. ایسے پتھر کی مورتیوں کی پوجا کرتے ہو جو تم کو تمہاری بات کا جواب نہ دے سکے. یہ تمہیں نفع دیں گے، یہ تمہیں نقصان سے بچائیں گے. اب اور تو کچھ بن نہیں پڑا. آپس میں کہنے لگے حضرت ابراہیم السلام یہ صحیح تو کہہ رہے ہیں، یہ ہماری بات کہاں سنتے ہیں، ہماری بات کا کہاں جواب دیتے ہیں. پھر کیا کہا ارے ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، ہمارے خداؤں کے ساتھ نعوذ باللہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. ان کو سزا دو، اس کی ان کو سزا ملے گی اس کی، اور ایسی سخت سزا دو کہ ایسی دنیا تک عبرت بنے. نمرود نے حکم دے دیا کہ بہت ساری لکڑیاں جمع کرو، اکٹھی کرو. سارے عوام کو حکم دے دیا. اب لوگ لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں. لکڑیوں کا ایک پہاڑ سا بن گیا. لکڑیوں کا ڈھیر. اس کو آگ لگاؤ اور سارے انسانوں کے سامنے اس آگ میں ہم پھینکیں گے حضرت ابراہیم السلام کو، اور اس آگ میں جل کے راکھ ہو جائیں گے، اور ایسی دنیا تک کے لیے عبرت ہو جائے کہ جو نعوذ باللہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے. اتنا سخت الاؤ اور اتنی سخت آگ، کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا. آتا ہے کہ پرندہ اس کے اوپر سے اڑ نہیں سکتا، اب حضرت ابراہیم السلام کو پھینکنے کا وقت آیا، اس میں ڈالنے کا وقت آیا. اب کیسے ڈالے؟ کوئی آگ کے قریب جا نہیں سکتا. آگ کے قریب پہنچ کے آدمی کوئی چیز اس کے اندر ڈالے، آگ کے قریب کوئی جا ہی نہیں سکتا. اب شیطان آیا، ابلیس ملعون انسانی شکل میں.
اور ان کو مشورہ دینے لگا. آگے مشورہ دیا کہ تم منجنیق بناؤ, منجنیق. ایسا جیسے یعنی سمجھیے کہ توپ کی ابتدائی حالت, پرانے زمانے کی توپ, کہ اس میں گولا رکھ کر دشمن کی طرف گولا پھینکتے تھے. وہ پہلے تو پتھر کا گولا ہوتا تھا, لوہے کا گولا ہوتا تھا, وہ جا کے فوج پہ گرا, سروں پہ لگا, 2-4 آدمی مر گئے. پھر اس کے بعد اب جو ہے وہ پھر پھینکنے لگے بارود والا گولا, وہ جا کے پھٹتا تھا تو دور دور تک تباہی مچتی تھی. وہ کیا تھا, اس طرح ہاتھ کی شکل بناتے تھے گاڑی کے اوپر, اور پیچھے اس کے اسپرنگ باندھا ہوا ہوتا تھا, اسپرنگ کھینچنے والا. یہاں گولا رکھ کے اور اسپرنگ کھول دیا, یہ زور سے آگے جاتا تھا. تو گولا آگے کہا کہ شیطان نے سکھایا اس طرح کی منجنیق بناؤ اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھو اور دور سے ان کو آگ میں پھینک دو. شیطان تو ملعون ہے, وہ تو انسانوں کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. چانچہ منجنیق بنائی اور منجنیق بنا کر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا اور اس میں سے دور سے آگ میں پھینکا. سب لوگ دیکھ رہے ہیں, عورتیں, مرد, بچے سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ادھر دنیا میں سب لوگ دیکھ رہے ہیں, ادھر آسمانوں میں فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی. اے اللہ, روئے زمین پر آپ کے ایک ہی خلیل ہیں اور ان کو آگ میں پھینک دیا گیا. اے اللہ بچائیے ان کو, ہمیں اجازت دیجیے ان کو ہم بچائیں, اجازت دیجیے ان کو ہم بچائیں. فرمایا اجازت ہے, چلے جاؤ, اگر تم سے مدد مانگے تو مدد کر لو ان کی. ہوا کے فرشتے آئے, پانی کے فرشتے آئے, اے ابراہیم آپ حکم لیجئے, آپ حکم لیجئے, ابھی پانی اٹھا کے لاتا ہوں, ساری آگ کو بجھا دیتا ہوں. اے ابراہیم علیہ السلام آپ حکم لیجئے, میں بھی ہوا لے کے آتا ہوں, یہ ساری آگ انہی پہ الٹا دیتا ہوں, یہ ساری آگ انہی پہ الٹا دیتا ہوں. کیا شاہ میں, مجھے ضرورت تو ہے, مجھے حاجت تو ہے, اما الیکم فلا, تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھے. دنیا سے سب سے منہ موڑ لیا, اب آسمانی مخلوق, اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے وہ مدد کے لیے آ رہے ہیں, ان سے ہی منہ موڑ لیا. اب فرما دیا اما الیکم فلا. فرشتہ کے پوچھے تھے نا, اے ابراہیم حل لک حاجہ, کیا تمہیں کوئی حاجت ہے, کوئی ضرورت ہے؟ حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں. فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں رخ کر لیا اللہ کی طرف, اس ایک اللہ کی طرف جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا, زمین کو پیدا فرمایا, اور خالص اللہ کی طرف رخ کر لیا, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے بھی منہ موڑ لیا اور ایک اللہ کی طرف, اور زبان مبارک میں کیا تھا, حسبی اللہ و نعم الوکیل, حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے اللہ ہی کافی ہیں اور بہترین کارساز. کاموں کے بنانے والے وہ ایک اللہ ہی ہیں. زبان مبارک میں یہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل, حسبی اللہ و نعم الوکیل. اب جب ہر چیز سے رخ موڑ کر حتیٰ کہ نورانی مخلوق فرشتوں سے بھی منہ موڑ لیا اور ایک اللہ کی طرف رخ کر لیا, اب اللہ کی طرف سے براہ راست مدد آئی, اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا, یا نار کونی بردا, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جاؤ. آگ تو سخت گرم, کوئی انسان کے قریب نہیں جا سکتا, بہت بڑا الاؤ. جب اللہ کا حکم آ گیا, ادھر اللہ کا حکم پہنچا, ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے. آگ میں پہنچے جو آگ جلانے والی اور سخت اس کی تپش اور سخت اس کی گرمی, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی گرمی نہیں لگ رہی. اللہ کا حکم جو آ گیا کونی بردا, اور اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ میں پہنچے ہیں تو ان کو سردی لگنے لگی اور وہ کانپنے لگے. آگ کے اندر اتنی سردی لگنے لگی, کانپنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم آیا, وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, اے آگ تو ٹھنڈی تو ہو جا, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی, سلامتی والی. اب ٹھنڈک بھی ختم ہو گئی, آگ کی گرمی بھی ختم اور اس کی ٹھنڈک بھی ختم.
اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اب نمرود دیکھ رہا ہے، اس کی ساری رعایا دیکھ رہی ہے، سارے عام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نمرود نے تو انتظام کیا تھا کہ اتنی سخت سزا دو کہ ساری دنیا کے لیے عبرت ہو، یہ تو نمرود ذلیل ہو گیا اور یہ تو آگ کے اندر جا کے آگ ان کو جلا نہیں رہی۔ اس سے تو معلوم ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے ہیں اور نمرود جھوٹا ہے۔ نمرود اپنی کوشش میں، اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب لوگ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے، اے ابراہیم آپ کو آگ نہیں جلا رہی؟ فرمایا کہ نہیں۔ اگر میں آگ میں آؤں کہ ہاں میرا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، میرا کلمہ پڑھو، آگ میں آ جاؤ، تم کو آگ نہیں جلائے گی۔ نمرود کی بیٹی محل کی چھت پر سے یہ منظر سارا دیکھ رہی تھی، اس نے وہاں سے چیخ کر پوچھا، اے ابراہیم آپ کو آگ نہیں جلاتی؟ کہا اللہ کی حکم سے نہیں جلاتی، اگر میں آگ میں آ جاؤں میرا کلمہ پڑھ لو، میرا کلمہ پڑھ لو، آگ میں آ جاؤ۔ اس نے وہی کلمہ پڑھا، کفر سے توبہ کی، مسلمان ہو گئی اور وہی محل کی چھت پہ سے چھلانگ لگائی، آگ کے اندر پہنچ گئی، اس کو بھی آگ نہیں جلا رہی، نمرود کی بیٹی۔ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ تو دوسری بات جو ہوئی وہ یہ کہ آپ نے جو ہے یہ فرمایا تھا کہ اس بڑے سے پوچھو، اسی نے کیا ہوگا۔ اب جھوٹ تو نہیں بولا آپ نے، تو بات فرمائی کہ بھائی قانون دنیا قانون یہ ہے، اس سے پوچھو، لیکن ایک صورت بنی، اس سے آپ ڈر رہے ہیں۔ اور تیسری بات کیا؟ تیسری بات نہیں سر، یہ جو فرمایا تھا کہ قوم سے فرمایا تھا کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں تھے، تو اب فرمایا کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، مجھے تو اپنی ان 3 باتوں کا ڈر لگ رہا ہے، نفسی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پہنچیں گے، اے اللہ کے نبی نوح، آپ بڑے اونچے نبی، اللہ نے آپ کو بڑا اکرام فرمایا، اور آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آپ سارے انسانوں کے باپ ہیں، آپ اللہ سے خواہش کر دیجئے۔ فرمایا کہ دیکھو مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا تھا دعا کرنے کا، اور میں دعا کر لی تھی، بد دعا کر دی تھی اپنی قوم کے لیے، کہیں اس پر نہیں پکڑنا ہو جائے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ آج اتنے غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں تھے، اتنے جلال میں نہیں تھے، اور آج کے بعد کبھی اتنے غصے میں۔ تم میرے علاوہ کسی کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، میں تو سفارش نہیں کر سکتا، نفسی نفسی نفسی۔ لوگ پریشان، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور بھی کچھ نبیوں کے پاس جائیں گے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، اور آپ سے آ کے عرض کریں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے، آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ امت کا حساب، انسانوں کا حساب شروع کر دیں۔ ہاں میں شفاعت کروں گا، میں سفارش کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا عرش کے نیچے، میں اللہ کے سامنے سجدے پڑ جاؤں گا، اور فرمایا اس دن جب میں عرش کے نیچے جا کر اللہ کے سامنے سجدے پڑھوں گا، اللہ رب العزت مجھ پر اپنے حمد کے وہ کلمات مجھ پہ اللہ کھولیں گے، اور مجھے وہ کلمات عطا فرمائیں گے جو آج تک کسی کو نہیں ملی، اور ان کلمات سے میں اللہ کی تعریف کروں گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ مجھ پہ اپنے حمد کے کلمات اللہ مجھ پہ کھولیں گے، اور میں ان کلمات سے اللہ کی تعریف کروں گا، اور میں اللہ سے سجدے پڑا ہوا اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوگا، اے میرے محبوب سر اٹھائیے، ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے سجدے سے اور مانگیے، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، اور جو آپ جس کی شفاعت کریں گے، جس کی آپ سفارش کریں گے، آپ کی سفارش قبول کی جائے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ سب کچھ دیا جو اور نبیوں کو دیا، بلکہ اس سے زیادہ دیا۔ اب جو آپ کے طریقے میں چلنے والے، آپ کی شریعت، آپ کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کرنے والے، ایک ایک حکم کو پورا کرنے والے، اللہ رب العزت بھی ان کو عزت نصیب فرمائیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اعزاز نصیب فرمائیں گے، اپنا قرب نصیب فرمائیں گے۔
آج مسلمان جو ذلیل ہو رہے ہیں، آج مسلمان جو ذلیل ہو رہے ہیں دین کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ کے ذلیل ہو رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو دنیا میں ذلیل کر دیا۔ جب تک امت پورے دین پر چلنے والی اور پورے اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے والی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والی، اللہ رب العزت ان کو عزت اور بلند مرتبہ اور ان کو کامرانی اللہ نصیب فرما رہے تھے۔ اور جب امت میں سے دین کی محنت نکلی، جب محنت نکلی تو دین نکلا، اور دین بھی آہستہ آہستہ بتدریج امت دین سے محروم ہے۔ ہر چیز کی محنت پہلے ہوتی ہے، پھر وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ دین کی محنت اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجتے تھے، انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور محنت سمایا کرتے تھے، ان کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر پھر انسانیت کی ہدایت کے فیصلے سنتے۔ جن کے مقدر میں ہدایت ہوتی، جو ماننے والے ہوتے، اللہ ان کو ہدایت دے دیتے، اور جب تک اللہ ڈھیل دیتے، اور جو نہ ماننے والے ایک عرصے تک اللہ ان کو ڈھیل دیتے، اور جب ان کی سختی، ان کے کفر اور ان کی بت پرستی اور ان کی نافرمانیاں بڑھتی چلی جاتی اور حد سے زیادہ گزر جاتی، پھر اللہ رب العزت کی پکڑ آ جاتی۔ ایمان والوں کو اللہ بچا لیتے، اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بچا دیتے، ان کی حفاظت فرماتے، اور نہ ماننے والوں کو اللہ تباہ و برباد کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ نافرمانوں کے لیے زمین کو پھاڑ دیں اور نافرمانوں کو اس کے اندر دھسا دیں، اس پہ اللہ قادر ہے۔ تیز اور تند ہوا چلا کر ان نافرمانوں کو پٹک کے ہوا مارے اور ان کی کلیجے پھٹ جائیں، ان کے پیٹ پھٹ جائیں، انتڑیاں باہر نکل آئیں، ان کے سر پھٹ جائیں اور سر میں سے بھیجا باہر نکلے، جیسا کہ قوم عاد کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ بہت مہلت دیتے ہیں، بہت مہلت دیتے ہیں، لیکن پھر آخر انجام کے اعتبار سے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور فرمانبرداروں کو اللہ پاک نجات دے دیتے ہیں اور انہیں کامیاب فرما دیتے ہیں۔ صرف ایک فرشتے کی چیخ، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، زمین پہ اترے، قوم سمود، نافرمان، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے رسول کی نہ ماننے والے، ٹھٹے کرنے والے، ایک حد تک اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، ڈھیل دی، اور اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے کہ دیکھو تم اللہ کی مان لو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ وہ کہنے لگے ہم نے پہاڑوں میں گھر بنائے ہیں، وہاں تو ہوا نہیں جائے گی، قوم عاد جو ہے وہ ہوا کے عذاب سے ہلاک ہوئی، اور ہم نے پہاڑوں میں گھر بنائے ہیں وہاں پانی نہیں پہنچے گا، قوم نوح علیہ السلام پانی کے عذاب سے ہلاک ہوئی۔ ارے کیا اللہ تعالیٰ پانی اور ہوا کے محتاج ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور ارشاد فرمایا ایک خاص اندازے سے ہم اس کو اتارتے ہیں۔ ہوا کے خزانے، پانی کے خزانے، طاقت کے خزانے، ہر چیز کے خزانے۔ اب کیا ہوا؟ قوم سمود جب ان کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی اور ان کا ڈھیٹ پنا حد سے بڑھ گیا اور ان کا اللہ کو، اللہ کے رسول کی نہ ماننا حد سے زیادہ گزر گیا، اب اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا۔ مختلف بستیاں تھیں، فرشتے نے زمین پہ آ کے اتنے زور سے چیخ ماری کہ یہ ساری کی ساری قوم جو مختلف بستیوں میں تھی وہ سارے کے سارے زمین پہ اوندھے گر پڑے، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ زمین پہ اوندھے ہو کے مر گئے۔ نہ ہوا نہ پانی، صرف ایک فرشتے کی چیخ۔ اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو عذابوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک تو فرشتے کی چیخ اور ایک زلزلہ، سخت زلزلہ آیا اور اس زلزلے سے ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ ممکن ہے دونوں عذاب آئے ہوں،
پہلے زلزلہ آیا ہو، بعد میں فرشتے نے چیخ ماری ہو، یا اس کا برعکس ہوا ہو، پہلے فرشتے نے چیخ ماری اس کے بعد زلزلہ بھی آ گیا، تباہ بار۔ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرماتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے۔ لیکن پچھلے انبیاء علیہ السلام میں یہ تھا کہ جب ان پہ عذاب آتا تھا پوری کی پوری قوم ہلاک ہو جاتی تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ اس میں ایک دعا یہ تھی کہ اللہ میری امت پہ ایسا عذاب نہ بھیجیو کہ ساری کی ساری عذاب میں غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے، جس طرح پچھلی امتیں تباہ ہوئی۔ یہ دعا قبول ہو۔ ان پر ایسا سخت ظالم دشمن مسلط نہ فرمائی ہو کہ جو ان سب کو ختم کر دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری دعا مانگی، اے اللہ ان میں آپس میں لڑائیاں نہ ہوں، آپس میں قتل و غارت گری نہ ہو۔ اس دعا کو قبول نہیں فرمائی۔ اللہ کے عذاب کی ایک شکل یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ آپس میں اللہ تعالیٰ لڑائی اور دشمنیاں اللہ ان میں ڈال دیں، جنگ و جدال ان کے اندر شروع ہو جائے، لڑائیاں ہو جائیں گی، جیسے کہ آج نظر آ رہا ہے۔ امت نے دین کو چھوڑا، اللہ کے حکموں کو چھوڑا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مصیبتیں، اب ساری کی ساری امت ہلاک ہو جائے، یہ تو حضور کی دعا ہے، آپ کی دعا ہے جس کی وجہ سے امت بچی ہوئی ہے، ورنہ امت کتنے زیادہ گناہوں میں گرفتار ہو چکی ہے۔ اللہ حفاظ فرمائے، اللہ پوری امت کو توبہ کرنے کی اور سیدھے راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے امت پر محنت کر کے ان کو اس محنت پر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ امت میں یہ محنت زندہ ہو جائے، جب یہ محنت زندہ ہوگی اللہ رب العزت اپنی قدرت سے دین کو زندہ فرمائیں گے، اور جب دین زندہ ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھلیں گے۔ ہاں، دین پر چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے اور برکتوں کے دروازے کھلیں گے۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، بس آج ہم نے اپنی زندگی کو بنانا ہے، اپنے اعمال ٹھیک کرنے ہیں، جو اللہ کے حکم ہے ان کو پورا کرنا ہے، جو اللہ کے حکم ہے ان کو پورا کرنا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک اور نورانی طریقے ہیں ان پر ہم نے خود بھی آنا ہے، اور ایک ایک مسلمان پہ محنت کر کے اس کو ان مبارک طریقوں میں لانا ہے۔ اپنی زندگی سنت کے مطابق بنا لو، گھر کے اندر کی زندگی، گھر سے باہر کی زندگی ایک حضور کی سنت کے مطابق۔ غیروں کے طریقے گھروں سے نکال دیں، غیروں کی گندی معاشرت کو گھر سے نکال دیں، غیروں کی، اللہ کے نافرمانوں کی جو زندگی ہے اور ان کی جو چیزیں ہیں ان کے اپنے گھروں سے نکالیں۔ اس سے اللہ کی طرف سے ناراضگی اترتی ہے۔ دیکھیے نا، ایک تصویر ہی ہے، لوگ خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے تصویر لگا لیتے ہیں، کوئی جانوروں کی تصویریں، کوئی اپنے باپ کی تصویر، اپنی تصویر گھروں میں لگا لیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ رحمت کے فرشتے اس گھر میں پھر نہیں آتے۔ جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو گویا وہ گھر والے رحمت سے محروم ہو گئے۔ کوئی حکم نے اللہ کا نہیں توڑنا، کوئی سنت کے خلاف کام نہیں کرنا، اپنی بھی، اپنے گھر والوں کی، بچوں کی زندگی ساری سنت کے مطابق محنت کر کے سنت والی زندگی گھر میں لانی ہے۔ وہ مبارک زندگی ہے، وہ نورانی زندگی ہے، وہ طریقے نورانی طریقے ہیں۔ پھر اپنے پڑوسیوں میں محنت کر کے، گشت کر کے، جی اپنے محلے میں گشت کریں، گھر گھر جا کر، در در جا کر ایک ایک فرد سے ملاقات کریں، فرد سے ملاقات کریں، فرد سے ملاقات کریں، اور ان کو اللہ کی طرف بلائیں۔ محنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دین کو عام فرماتے ہیں، دین کو زندہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات زندہ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جب اللہ کے احکامات زندہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو عزت نصیب فرماتے ہیں۔ غریب لوگ، صحابہ کیسے تھے؟ بڑے بڑے بادشاہ
اس زمانے کی ان کی فوجیں بڑی ماہر فوجیں، تربیت یافتہ فوجیں، اور صحابہ غیر کی تربیت یافتہ، ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار اور ان کے پاس ایک تلوار، بس تیر کمان، تلوار، نیزہ، اور ان کی تعداد بہت زیادہ، دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ، لیکن چونکہ صحابہ ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اپنی زندگی کو لانے والے تھے، اور دوسروں پر محنت کر کر کے ان کو بھی اللہ کی طرف بلانے والے، ان کو بھی دین پر چلنے والا بنانے والے، اللہ رب العزت نے وہ عزت نصیب فرمائی، وہ کامرانی نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی نصرتیں ان کے ساتھ ہیں۔ جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی مددیں آئیں۔ 2 رکعت نماز نفل پر اللہ نے آسمان سے بارش اتار دی۔ کیا بڑی سے بڑی طاقت دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کیا اپنے ساری ایجادات لا کر آسمان سے بارش برسا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بارش کی ضرورت ہے، لوگ پیاسے، جانور پیاسے، پانی کی ضرورت۔ اب کوئی طاقت نہیں اللہ کے سوا، کوئی طاقت نہیں جو بارش برسا سکے۔ بادل ہیں، کالی کالی گھٹائیں ہیں، لیکن بارش نہیں ہوتی۔ برسا لو بارش، بادل تو آ گئے نا، تم بڑی طاقت والے ہو، اپنی طاقت کے نشے میں ہو، اپنی حکومت کے نشے میں ہو، اور تم زندگی غرض گزار رہے ہو، برسا لو، ان بادل موجود ہے، برسا لو بارش۔ نہیں، ایک بوند نہیں برسا سکتے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں وہ طاقت ہے، وہ کامیابی کے نقشے ہیں کہ آدمی ان 2 آپ کے طریقوں پہ چل کر 2 رکعت نماز پڑھ کے بادل نہ بھی ہوں اللہ سے بارش برسوا سکتے ہیں۔ بادل آ جائیں گے، اس وقت بادل نہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا، اللہ نے بادل بھیج دیے، بارش برس۔ ہاں، برستی بارش کو دعا مانگ کے اللہ سے رکھوایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے شہر سے باہر۔ کچھ ساتھی تیز چلنے والے ہوتے ہیں، ہم جماعت میں بھی دیکھتے ہیں، پیدل جماعت ہوتی ہے نا، کچھ ساتھی تیز چلنے والے ہوتے ہیں، وہ تیز چلنے آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ آہستہ چلنے والے ہوتے ہیں، وہ ذرا پیچھے رہ جاتے ہیں۔ عام طور سے جو جماعت کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ پیچھے چلنے والوں کے ساتھ کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جب پیدل چل رہے تھے تو ان کی جماعت کے 2 حصے ہو گئے، کچھ تیز چلنے والے آگے بڑھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے والوں کے ساتھ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، جو آگے چلنے والے انہوں نے اللہ سے دعا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له۔ آپ کے حکم سے بارش آئی ہے، آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا دنیا میں، آپ کے حکم سے بارش آئی ہے، ہم آپ سے مانگتے ہیں اے اللہ یہ بارش ہم پہ نہ، حبیبنا ہمارے ارد گرد محمد عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا مانگی دعا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں وہ چل رہے تھے وہاں بارش نہیں ہو رہی، دائیں طرف بائیں طرف آگے صلی اللہ تعالیٰ جب آگے بڑھ جاتے تو جو جگہ چھوڑ کے آئیں وہاں شروع ہو جاتی، آگے جہاں چل رہے ہیں وہاں کثیرا کثیرا، چلتے چلتے اسی طرح چاروں طرف بارش ہو رہی ہے۔ اللہ سے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے مانگنے والے اللہ سے ایسے لینے والے، الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان راستہ دیا، تواصوا بالصبر، چانچے جہاں پہنچنا تھا منزل تھی آپ پہنچ گئے، ان کے کپڑے بھی سوکھ گئے، بستر سامان سارا خشک، انا ومن اتبعني بعد وسبحان ان کے کپڑے ان کے ساتھی سارے کپڑے بھیگ گئے، سامان بھیگ گیا۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آگے چلنے والے ساتھی وہ کپڑے بھیگے ہوئے، کیا تم کو بارش نہیں ملی راستے میں؟ ملی تھی، پھر کیا ہوا؟ کیا ہم نے دعا مانگ لی تھی اللہ سے؟ آسان بات، ہمیں نے دعا مانگ لی تھی، اللہ نے ہمیں بارش سے محفوظ رکھا، ہمارے کپڑے بھی محفوظ، کپڑے بھیگے سامان بھی۔ اچھا خالی اپنے دعا مانگ لی، ہماری دعا نہیں مانگی، دعا میں شریک کر لیتے۔ حالانکہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود دعا علیہ السلام کسی اور فکر میں احدکم دعا کا خیال نہیں آیا، کسی اور فکر میں
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو دعا مانگ کر میرے جب دین میں چلنے والے اور دین کی محنت کرنے والے رب العزت نے دعاؤں کو ہمارے پیارے قبول پاتے ہیں، حضرت محمد بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، ساری کی ساری انسانیت کو گمراہی سے بچ جائے، چھوڑ کر اور ہم نے نہ صرف اپنے اوپر ظلم کیا بلکہ ساری انسانیت پہ ظلم کیا، اور ہم نے ساری انسانیت پہ ظلم کیا۔ اس مبارک میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث اس محنت سے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور جب اللہ کے دین زندگی میں آتا تھا ہر انسان کو، ہر غیر مسلم کو، ہر کافر کو، بت پرست کو دعوت دیتے تھے۔ ایک اللہ ارشاد آیا، یا ایھا الناس قولوا لا اله الا آمنوا واتقوا فتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے ایک ہی ہے اور اس کی ماننے والے بھی ارشاد مارے ہیں، ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے وہ اکیلے تنہا ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، کوئی ان کا وزیر نہیں، کوئی ان کا مشیر نہیں، وہ تنہا سب کچھ کرنے والے دوست بزرگوں، وہ اللہ سب کچھ سے جو برکت نازل ہوتی ہے لوگوں کو ایک اللہ کی مدد سے کام چلا کرتے ہیں، لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں، جس طرح پچھلے انبیاء اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے نازل ہوگی، ضروری سے آسمان سے تشریف لاتے رہے میں نظر آئے، لوگ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے، نعوذ باللہ کہ میں مرتبہ اردو کی خدمت میں اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، دعوت دیا کرتے تھے، دو مکہ مکرمہ کے بازاروں میں وہاں پہنچا، میں سلام کیا اور دعوت دیا کرتے تھے، ایک اللہ کے سامنے ہم 3 صحابہ بیٹھے الناس حضور کے سامنے ایک پلیٹ رکھی ہوئی تھی جس میں صرف 7 لا الہ الا اللہ پڑھ لو، 6 یہ جو تم نے صرف 7 دانے کھجوروں کے بنائے ہوئے ہیں، ہم سے ارشاد آیا شریک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، کہ ہم تینوں صحابہ نے جو آپ کی بات سن نہیں سکتے، جو آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتے، وہ آپ کو کیا نفع دیں گے؟ حالانکہ پیغمبر تو صرف 7 دانے تھے اور صحابہ 3 تھے، 3 کھجوریں سے بچائیں گے، 2 کھجوریں اور 1 کھجور، جس طرح پچھلے انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے تھوڑے تھے، یہاں کیا تھا نہ ماننے والے زیادہ تھے، ایسی ہمارے پیارے نبی کھجور کھاتے جا رہے ہیں اور کھاتے جا رہے ہیں، ان کی بات نہ ماننے والے بہت لوگ کافر، آپ کی بات کا انکار کرنے والے، آپ کی بات کا انکار کرنے والے، کھا رہے اور یہ کہنے والے کہ تم تینوں کا پتہ نہیں کون سا دین لے آئے، ہم تینوں کا تم نے باپ دادا کی دین کو چھوڑ میرے 2 ساتھیوں جو باپ دادا ہمیں دین دے کر گئے، جو مدیاں گنی اپنے ہاتھ کی مٹھیاں چل رہے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں 50 کون سا نیا دین لے آئے، کتنی بھائی 50، کوئی آپ کو ساحر کہتا تھا، کوئی آپ کو کاہن، جس کو ہم یہ ہمارے ملک میں نجومی کہتے ہیں، نظر نہیں آئی کہاں سے آ رہی ہے کہتے تھے، کاہن کہ زمین سے نکل رہی ہے، آسمان سے برس رہی ہے، اور لوگوں کو منع کرتے تھے کہ دیکھو ان کی بات نہ مانو، ان کی جو بات ماننی ہے، میاں بیوی میں جدائی کرا دیتے ہیں، دوسرے صحابی نے مٹھی جدائی کرا دیتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کے ہاتھوں میں بھی 50 بکریاں، آپ تو سیدھے راستے کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کے حکم کی طرف بلانے والے نہیں، اور لوگ آپ کی بات کا مذاق بنایا کرتے تھے، ٹھٹا کیا کرتے تھے، 4 زیادہ، لیکن آپ دعوت دیے 50 اور 50، کوئی بات سنتا ہے تو بھی آپ دعوت دیتے ہیں، کوئی نہیں سنتا تو بھی آپ دعوت دیتے ہیں، تو 100 اور 54 کو دعوت دینے والے، 100 کو دعوت دینے والے، ان تینوں حضرات صحابہ کرام اور آپ کی دعوت اللہ ٹھہرتی رہی، آہستہ آہستہ لوگ اس کو قبول کرتے رہے، اسے قبول کرتے رہے، اور اللہ نے کہاں سے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ دیا جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا، وہ سب کچھ دیا جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا، اور اس سے زیادہ تھا ہم نہیں سوچ سکتے، ہمارے جو ذمہ ہے وہ ہم کریں، اس کے بعد حضرت کی مدد ضائع فرمائیں، جو ہمارے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، پورے دین پر چلنے والے اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والے، اس پر ہم آئیں گے، ان کے لیے جنات کو مسخر کر دیا تھا، مددوں کے رحمتوں کے ہواؤں کے لیے مسخر کر دی تھی، آج امت کا ان کے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ امت کا یقین کمزور ہو گیا، ان کے ایمان کمزور ہو گیا، امت کے دلوں میں چیزوں کے یقین آ گیا، مال نہیں کماؤں گا تو اڑا کے لے جاتی ہوں، اور ایک لانے والے تو ایک صبح ہے، رزق دینے والے ایک اللہ ہے، وہی رزاق ہے، لیکن
ان اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تخت پر اڑے جا رہے ہوتے تھے، ہوا اس تخت کو لے کے اڑ رہی تھی، بہت رزق دینے والے ہیں، بڑی قوت والے ہیں، اور وہ بڑے مضبوط تسبیح میں مشغول ہوتے تھے۔ رزق تو اللہ دیتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی اعزاز اکرام ہو تو آدمی کے اندر تواضع عاجزی کو چھوڑ کر اللہ حضور اکرم راستے میں نکلنے کا حکم دیا اور نکلنے کی توفیق عطا فرمائی، اس محنت کو چھوڑ کر ہمارے اندر برائیوں کو ظلم کیا، ہم لوگوں سے ساری انسانیت کو ظلم نہیں، جو اللہ کا احسان ہے۔ اب اس ظلم سے کیسے نکلیں گے؟ اور اپنے اندر بڑائی نہ آئے، اپنے اندر ساری امت کسی پر سے نکل جائے، وہ کیا ہے کہ ہم محنت کر کے محنت اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اس کے دل میں تکبر آتا ہے اور وہ دعوت مردود ہو جائے۔ بھائی تو کس طرف جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف چل، اللہ کو مان لے، اس کا یقین دل میں اتار لے اور دین پر چلنے والا بن جا۔ دیکھ اللہ دیکھیے قرآن پاک کی آیت جو میں نے پڑھی، امت کا سب سے بڑا المیہ، امت دین پر اس آدمی سے زیادہ اچھی بات مدد کی ہو سکتی ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا، کرنے والا اللہ ہے۔ جب اللہ کی مدد ہوگی تو کام بنتے چلے جائیں، اس سے زیادہ اچھا قول کس کا ہو سکتا ہے تو کام اٹکتے چلے جائیں، کسی کا نہیں ہو سکتا۔ سب سے ایک مصیبت سے نکلا اور سب سے زیادہ مصیبت کلام اللہ تعالیٰ دوسری مصیبت سے نکلا، دعوت دینے والے کے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کی طرف بلائے رحمتوں اور برکتوں کے، اس کے لیے مصیبتوں کی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، مصیبتوں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا اس کی بات بہت محبوب، یہی مختصر دعوت ہے اور یہی مختصر فرمان ہے کہ ہم نے خود بھی اس پر آنا ہے اور عمل صالحا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور خود بھی زندگی نیک عمل کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو بلانے میں لگ گیا اور اپنے اعمال کو بھول گیا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا چلنا پھرنا ہے، گھر کے اندر نیک عمل کر رہا ہے۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ وقال اننی من المسلمین، اور یہ مرد بھی کہ یقیناً میں تو مسلمان، ہمارے بڑے بھی ایک ہمارے چھوٹے بھی سب اللہ کے حکموں کو دیکھ دیکھ کے اس کے دل میں بڑائی نہ آئے، ان کو پورا کرنے دل میں تکبر نہ آئے۔ نبی بے شک محنت بہت اونچی، محنت بہت عظیم اور بہت کرنے کی محنت کا مقبول، لیکن ایک مسلمان کی محنت بہت اونچی ہے، محنت کرنے کی محنت اللہ کی ذاتی کا اونچے ہوں گے، اپنے ذات کے اندر جو دل کے اندر اونچے نہیں بنے گے۔ زور سے نہیں ہوتا، دعوت دینے والا اللہ کی طرف بلانے والا کہتا ہے کہ میں تو مسلمان سے نہیں ہوتا، مال دولت سے نہیں ہوتا، جو کام زور سے طاقت سے نہیں بڑھائی نہ آئے، کبھی دل میں خیال نہ ہے کہ میں اچھا ہوں اور یہ لوگ کیسی پھر رہے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، گشت میں جاتے ہیں، کسی کی کمی سے بات کرتے ہیں، کسی کو ذلیل سمجھنا اور کسی کو برا سمجھنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ آدھی بات سنتا ہے، ہم تو اپنے گناہوں کی طرف نگاہ کریں، اپنے گناہوں کو دیکھیں، میرے اندر کتنی کمیاں ہیں، اس سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، میرے اندر کتنی کمیاں ہیں۔ ہمارے بھائی نبی اب یہ محنت بہت عظیم محنت ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے جو ہم جتنے انبیاء ہم سب میں سے چونکہ آپ خاتم النبیین سید الاولین والآخرین بہت اونچی ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر اس میں کوئی نام نہ ملے، یہی بات کا فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، ولا ذمہ کام ہوتا ہے قیامت کے دن سارے انسانوں کے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا میں سردار، ان کے لیے خرچے کا انتظام کرنا، ان کے لیے گھر کا انتظام کرنا، اپنے کپڑے لینے کا انتظام کرنا، مجھے انعام ملے گا، اس کو سب کا ذمہ سمجھتا ہے، لیکن مجھے اس میں کوئی فخر نہیں، میرے بھائی کو تکبر ہو، ایسے دل میں بڑائی کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ اور جتنا کرنے پر اللہ کا مقرب بنتا جاتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ایک صبح ایک شام اللہ کی راہ میں لگا دینا، ایک صبح ایک شام اللہ کی راہ میں لگا دینا، دنیا اور دنیا میں سب سے بہتر، اللہ سب سے بڑے، سب سے بڑے اور میں سب سے چھوٹا، میں بہت چھوٹا، اپنی چھوٹائی اللہ تعالیٰ کی عظمت نا، کام بہت اونچا ہے، بہت عظیم ہے۔ اگر اس کام کے اجر اور ثواب کو دیکھا جائے، اس کام کے اجر اور ثواب کو دیکھا جائے، اس کا تھوڑا ہی بہت ایک مرتبہ نا، ایک صبح ایک شام اللہ کی راہ میں جانا، دنیا میں جو بھی سب سے بہتر اور دعوت دی، ضرورت کو دیکھا جائے اور تقاضے کو دیکھا جائے، آپ جو اس کا بہت بھی تھوڑا کر رہے ہیں، کیا آپ کے پاس اس بات کے لیے کوئی گواہ ہے؟ بزرگوں ہماری منزل کیا ہے؟
اپنے سارے دنیا کی بات کو ٹالنے کے لیے جتنا بار ہم جا سکیں ہم جائیں گے اپنے ملک کے اندر ملک سے باہر، اور ایک کو تیار کریں گے وہ آگے جائے، وہ اپنے محلے میں کرے، اپنے علاقے میں کرے، آگے دنیا کی ملکوں میں جا کر اس کنارے پر ایک درخت لگا بلند، ایک درخت لگا کرے، اور گایا کہ جو آدمی آپ نے اس درخت کو اشارہ کیا، اس راستے میں نکلتا ہے، وہ درخت زمین کو چیر نکلنے پر اللہ عزت پہلے قدم پر اس کے سارے گناہوں کو معاف مانگے. اب اور کھڑا ہو گیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جانی بات کرتا ہے، بدن کی بات کرتا ہے، دو رکعت نماز پڑھ لی. یہ نماز پڑھنا 49 کروڑ رکعتوں کے ثواب سے بڑا ہے. اللہ 49 کروڑ رکعتیں نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ واپس چلے جاؤ اپنی جگہ، وہ ایک رکعت کا اللہ تعالیٰ چلا گیا اپنی جگہ کھڑا ہو گیا. اور جو خرچ کرتا ہے ہر روپے پر اللہ تعالیٰ 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کے ساتھ. ابو جہل بڑے فضائل، مٹھی اس کی بند تھی، اور سب سے بڑی بات تو یہ اس کی محنت کریں گے، جب اٹھیں گے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ایک مسلمان کو تیار کریں گے اللہ کے راستے نکالنے کے لیے. محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ میں گمراہی میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یہ تیری مٹھی کے اندر جو ہے وہ مائیں گے، اور اس کی جگہ عدل و انصاف آئے گا، اور اس کی جگہ اللہ و رسول کے حیران رہ گیا، مددوں کے فیصلے ہوں. اس کی مٹھی میں کنکریاں تھیں، 1 روپیہ خرچ کرنے پر کنکریاں تھیں، کھانے پہ اپنے سفر کی کنکریوں میں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو مان لیتا، وہ بہت اونچا راستہ قبول کر لیتا، کلمہ پڑھ لیتا. اس میں تو اپنی محنت بنانا ہے، کلمہ پڑھ لیتا، اپنا کام بنانا ہے، اس کام کو اپنا کام بنا لیتا، اس کلمہ کو اپنی محنت بنا لے. اس نے کیا کرا؟ جان سے اس کو کرنے والے تو ان کنکریوں پہ جادو کر دیا، یہ میرا اپنا کام ہے، اور سب سے اونچا کام. نعوذ باللہ. آپ کا معجزہ دیکھ کر اب تو ایمان لے آتا. اور اس کام کے کرنے کے لیے ہم نے عزم کرنا ہے، دل میں پختہ ارادہ کرنا ہے کہ ساری زندگی موت تک اس محض کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اور اپنا اصل کام بنا کر باقی سارے کام اس کے بعد چھوڑا تھا، باقی سارے کام اس کے بعد چلا گیا. اصل یہ وضو کا باندھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا بایاں گھٹنا جو ہے اگلا والا اس کو تو ساری زندگی کرنے کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں، اونٹ نہیں جاتا ہے، سب تیار اچھل کے اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. سارے زندگی کرنے کے آپ کے عزم تک مانتے ہیں. اب درخواست اور بھائی کو مانتے ہیں، جن کی اب تک 4 مہینے ماننے گئے، 3 چلنے ہم کی نہیں لگ سکے، 4 نہیں لگے، اب وہ چلنے کے لیے آئے ہیں یا کہ وہ بے شفاعت کے لیے آئے ہیں. ان چیزوں کو دیکھ کے اپنی ہمت فرما لیں اور یہ نیت عزم کر لیں کہ انشاءاللہ اب تو میں وضو کو 4 مہینے اپنی زبان پر پی جاؤں. ایسے بھائی کھڑے ہو جائیں. کون سے بھائی ایسے ہیں کہ نیت کا حضور کے پاس پوچھے کر کے جاؤں گا، آئے تھے 10 دن کے لیے، آئے تھے چلنے کے لیے، آئے تھے کم وقت کے لیے، اور یہ عزم کرتے کہ انشاءاللہ اس اونٹ کا مالک کون ہے، پورے کر کے جاؤں گا. اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے. اللہ سے مانگے، ایک صحابی مشکل نہیں ہے، خدمت میں